برادران اسلام، ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں اس کو سماج کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں۔ سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرہ میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، برے لوگ بھی رہتے ہیں، نیک کام کرنے والے بھی رہتے ہیں، برے کام کرنے والے بھی رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے سماج کا سروے کر کے دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارے سماج میں برے لوگ زیادہ ہیں یا برائی کرنے والے زیادہ ہیں، نیک لوگ کم ہیں یا نیک کام کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا ہے تو آپ خود سروے کر کے دیکھ لیجئے۔ اب میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے سماج میں برے لوگ زیادہ ہیں یا اچھے لوگ زیادہ ہیں۔ ہمارے سماج میں نمازی زیادہ ہیں یا بے نمازی زیادہ ہیں؟ بے نمازی زیادہ ہیں۔ روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں یا روزہ نہ رکھنے والے زیادہ ہیں؟ روزہ نہ رکھنے والے زیادہ ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہیں یا زکوٰۃ نہ دینے والے زیادہ ہیں؟ زکوٰۃ نہ دینے والے زیادہ ہیں۔ حج کرنے والے زیادہ ہیں یا حج نہ کرنے والے زیادہ ہیں؟ حج نہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ سچ بولنے والے زیادہ ہیں یا جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں؟ جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں۔ اسی طرح حلال طریقے سے مال کمانے والے زیادہ ہیں یا حرام طریقے سے مال کمانے والے زیادہ ہیں؟ حرام طریقے سے مال کمانے والے زیادہ ہیں۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج میں برے لوگ زیادہ ہیں اور اتنے بگاڑ ہیں کہ ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن 3 موٹے موٹے بگاڑ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1، اعتقادی بگاڑ، یعنی آج مسلمانوں کا عقیدہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے بجائے اللہ کے بندوں کی ذات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، زیادہ توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش سمجھنے کے بجائے، تسلیم کرنے کے بجائے اللہ کے بندوں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ذرا سی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بجائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، باباؤں کی مزاروں پہ پہنچ جاتے ہیں، باباؤں کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا سر ٹیکتے ہیں۔ کچھ لوگ بیچ میں گھس کر کے لوگوں کا عقیدہ اور خراب کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ علماء بریانی ہیں۔ اس امت کے علماء سو ہیں جو لوگوں کے ایمان پہ، لوگوں کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو عقیدے میں بگاڑ ہے۔ نمبر 2، عملی بگاڑ، نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ٹناٹن مسلمان ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ نہیں رکھتے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے اور مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ چکا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح اللہ نے پیسے دیا ہے، حج کرنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آئندہ کرتے کرتے دنیا سے سواہا، یعنی موت ہو جاتی ہے، لیکن اس بندے کو حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح کے اور بھی عملی بگاڑ ہیں، بے شمار بگاڑ ہیں عمل میں۔
تو عمل میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ نمبر 3 اخلاقی بگاڑ، جھوٹ بولتے ہیں، تکبر و گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے عہدہ پہ اپنے ہنر کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اسی طرح غیبت اور چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اسی طرح رشوت کھا رہے ہیں۔ کسی کا کوئی کام کرنا ہو رشوت لے رہے ہیں، بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں، وہ نہ جانے کتنی برائیاں کرتے ہیں، کسی کو مار دیا، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو رسوا کر دیا، کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کو بیوقوف بنا دیا، کسی کو چونا لگا دیا۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے۔ دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو میرے سماج میں بہت زیادہ بگاڑ ہے۔ بگاڑ کیسے ختم ہوں گے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں صرف اس کا سولوشن بتاؤں گا، اس کے بعد 3 پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے سماج میں کتنے قسم کے بگاڑ ہیں، موٹے موٹے بگاڑ میں نے بتایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پوائنٹ میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ لیکن ہمارے اندر کے بگاڑ کیسے ختم ہوں گے؟ ہمارے گھروں کے بگاڑ کیسے ختم ہوں گے؟ ہمارے سماج سے بگاڑ کیسے ختم ہوں گے؟ آئیے اس کا سولوشن کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف ایک چیز اپنے دل کے اندر پیدا کر لیجئے، کیا؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ اللہ کا خوف اگر آپ نے اپنے دل میں پیدا کر لیا تو ساری برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی، سارے بگاڑ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا یہ خوف کیسے پیدا ہوگا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ رکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ نہیں رکھتے ہیں وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کا چرچا کیا جائے، ان سے تو اللہ ہی نپٹے گا۔ جو لوگ رکھتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد دن کی کسی گھڑی میں ہمیں پیاس لگتی ہے تو کیا ہم اور آپ پانی پیتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ اگر پانی پئیں گے تو روزہ ہوگا ہی نہیں۔ اب اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ۔ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ ہمیں پیاس لگی، گھر کے ایک کونے میں ہم اور آپ جا سکتے ہیں، گلاس میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کے اسے آسانی سے پی سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے جیسے ہی آپ نے گلاس اٹھایا اور گلاس کو ہونٹوں سے لگایا، آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی۔ کون سی آواز ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ کو تو معلوم ہے۔ اگر ہم نے پانی پی لیا تو روزہ ہوگا ہی نہیں۔ دوسری مثال آپ لے لیجئے، روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ رمضان میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ رکھتے ہیں کسی طریقے سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ورنہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو یہ روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو ان کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے چچا جو ہوتے ہیں شیطان وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے چچا کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، پھر نماز نہیں پڑھتے یہ، اور رمضان سے پہلے جو برائیاں کرتے ہیں وہی برائیاں کرتے ہیں، چچا کے ساتھ ساتھ ساری برائیاں کر جاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں،
فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والا ایک کام نہیں کرتے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ بہرحال دوسری مثال میں دے رہا ہوں، ہم نے روزہ رکھا، روزہ کی حالت میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن نماز سے پہلے وضو کرنا پڑے گا، تو وضو کرنے کے لیے بیٹھے، کلی کرنے کے لیے ہم نے منہ میں پانی ڈالا، کلی کرنے کے لیے ہم نے منہ میں پانی ڈالا، وہ پانی ہم آسانی سے اندر نگل سکتے ہیں، بغل والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے پانی پی لیا، لیکن آپ کو معلوم ہے جیسی آپ اس کو پینا چاہیں گے، اپنے اندر کرنا چاہیں گے، آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ کو تو معلوم ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر تم نے ایسا کر لیا تمہارا روزہ ختم۔ اسی طرح کی ہزاروں مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ تو یہی طریقہ اگر ہم اور آپ گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے اختیار کریں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے یہ چیز اگر ہمارے دل میں آ گئی، ہمارے ذہن میں آ گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ہم اور آپ اپنے آپ کو ساری برائیوں سے، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے بچا لیں گے، آسانی سے بچا لیں گے۔ اسی مناسبت سے میں آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں، نوجوان عورت کا واقعہ، تاریخ کا سچا واقعہ ہے۔ وفیات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302 پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کوئی بھوکا ہوگا تو اس کو کھانا کھلاؤں گا، کوئی پیاسا ہوگا تو اس کو پانی پلاؤں گا، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہوگی تو اس کو کپڑے دوں گا، کوئی بیمار ہوگا تو اس کی تیمارداری کروں گا یا اس کے علاج کا انتظام کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ مسلمانوں کے امیر تھے، یہ مسلمانوں کے حاکم تھے، یہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرسی مل گئی، عہدہ مل گیا، نوابوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو نیتا جی ہیں، ہم تو ڈی ایم ہیں، ہم تو سی ایم ہیں، ہم تو پی ایم ہیں، ہم تو ضلع پریشد ہیں، ہم تو مکھیا جی ہیں، ہم تو ممبر جی ہیں۔ ہم چھوٹے لوگوں کے پاس جائیں گے، ہم چھوٹے لوگوں کے سامنے جھکیں گے؟ نہیں، وہ ہمارے پاس آئیں گے، وہ ہمارے سامنے جھکیں گے۔ جی نہیں میرے بھائیوں، قوم کا امیر، قوم کا حاکم، قوم کا خادم ہوتا ہے، قوم کا نوکر ہوتا ہے، پبلک کا سیوک ہوتا ہے، وہ خود چل کر کے جائے گا کہ بھائی صاحب کیسا چل رہا ہے، کاروبار صحیح سے چل رہا ہے کہ نہیں، بال بچے سب ٹھیک ہیں کہ نہیں، کوئی پریشانی ہو تو اس ناچیز کو یاد کر لیجئے، ارے آپ ہی لوگوں کی وجہ سے تو میں نیتا بنا ہوں، اگر آپ لوگوں کی سیوا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیو، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہر ایک کے اندر، لیکن لوگ نہیں کرتے، لوگ ایسا نہیں کرتے۔ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ پیر بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی الیکشن میں جیت جاتے ہیں پھر اپنی شکل تک دکھاتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ذمہ داری والا کام ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو پبلک کی سیوا صحیح سے کرنی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ بہرحال امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں۔ گشت لگاتے لگاتے جب تھک جاتے ہیں تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔
میرے بھائیوں، اس واقعہ میں ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دودھ میں پانی نہیں ملاتے، بلکہ پانی میں دودھ ملا کے بیچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جو دل سے نکل گیا ہے، اس لیے گھوٹالے پہ گھوٹالہ کر رہے ہیں۔ بوڑھی ماں کہنے لگی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ کہنے لگی، امی جان، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ بوڑھی ماں کہنے لگی، ارے کون سے امیر المومنین؟ کہاں کے امیر المومنین؟ وہ تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے۔ بیٹی اللہ والی تھی، ایمان والی تھی، بیٹی ہو تو ایسی، اگر کسی کو ایسی بیٹی مل جائے تو اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ کہنے لگی، اذا لم یرانا عمر فرب عمر یرانا۔ امی جان، اگر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رب اگر قیامت کے دن پوچھ لے کہ تم نے دودھ میں پانی کیوں ملایا تھا، اس وقت میں کیا جواب دوں گی؟ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ کو تو معلوم ہے۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ساری برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی، سارے بگاڑ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔